بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید۔ ہم آپ کو سبق آموز اور حقائق پر مبنی ایسی کہانیاں سناتے ہیں جس سے نہ صرف آپ کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں معلومات ملتی ہے بلکہ آپ اپنے ارد گرد پھیلے کرداروں کو اچھی طرح سمجھ پاتے ہیں۔ ہماری کہانیوں کا مقصد آپ کو آگاہی دینا ہے، اس لیے کسی بھی کہانی کے بارے میں کچھ بھی لکھنے سے پہلے ہماری پوری کہانی کو سن لیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس کا باپ ماں کو مارے جا رہا تھا۔ ماں خاموشی سے مار کھائے جا رہی تھی۔ انایا ساتھ والے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ سب کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے بچپن سے یہی سب ہوتا دیکھا تھا۔ ابا کے پاس جب بھی شراب کے پیسے نہ ہوتے وہ یوں ہی اماں کو مار کر ان سے لے لیا کرتے۔ ہاں، پہلے اور اب میں فرق صرف اتنا تھا کہ اماں ابا سے مار کھاتے ہوئے مزاحمت کی ناکام کوششیں کرتیں اور بعد میں دیر تک روئے بیٹھتی، اپنی قسمت کو کوستیں۔ اب اماں خاموشی سے مار کھاتیں اور جا کر سو جاتیں۔ ایک اور تبدیلی بھی آئی تھی، وہ یہ کہ پہلے اماں صبح کام پر چاروں ناچار جاتیں، جبکہ اب اماں صبح اٹھ کر اور تیار ہو کر خوشی سے جاتیں۔ ایسا شاید اس لیے تھا کہ اماں نے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا اور ابا کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ رہی بات خوشی خوشی کام پر جانے کی، تو پہلے مالکن اماں کے کام میں 100 نقص نکالتی تھی۔ اب جب کہ مالکن اللہ کو پیاری ہو گئی تو اماں بھی جیسا مرضی کام کر کے آ جاتی، کوئی انہیں کچھ نہیں کہتا۔ ویسے بھی رشید صاحب کے ہاں مالکن کے بعد ایک بیٹی تھی جو کہ شادی شدہ تھی اور امریکہ میں رہائش پذیر تھی۔ انایا غیر معمولی ذہانت اور علم دوستی کی وجہ سے آج کل اسکالرشپ پر LLB کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ابا کمرے سے نکلے اور باہر کے دروازے سے نکل گئے۔ اماں بھی جا کر سو گئیں۔ وہ اٹھی اور باہر کا دروازہ بند کر آئی۔ ابا نے اب کل دوپہر سے پہلے واپس نہیں لوٹنا تھا۔ صبح وہ دونوں ماں بیٹی معمول کی طرح اپنی اپنی منزلوں کو چل پڑیں۔ سپہر کو گھر لوٹی تو گلی کے سرے تک پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ گھر کے باہر کافی بھیڑ لگی ہے۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے دیکھا ابا کی میت صحن کے وسط میں چارپائی پر پڑی ہے۔ اماں پاس بیٹھی روئے جا رہی ہیں۔ آگے سب کچھ وہ کسی خواب کی طرح دیکھ رہی تھی۔ گھر سارے محلے والوں سے بھرا ہوا تھا۔ سپہر کا کوئی وقت تھا جب محلے کے مرد آ کر جنازہ لے گئے۔ اس کے بعد کسی نے کھانا لگایا اور سب کھانا کھا کر جاتے گئے۔ رشتہ داروں نے تو عرصہ ہوا انہیں غربت اور ابا کے نشے کی وجہ سے چھوڑ رکھا تھا۔ اگلے 2 دن بھی ایسا ہی سلسلہ رہا۔ بالآخر صوائم کی رات کو تمام مہمان رخصت ہو گئے۔ گھر پہ صرف انایا اور ماں رہ گئی تھیں، جو خاموشی سے گھر جا کر اپنے اپنے بستروں میں سو گئی تھیں۔ صبح انایا کی آنکھ کھلی تو صحن میں ہونے والی گفت و شنید سے حیران رہ گئی۔ میں تو کہتا ہوں تم ابھی اسی وقت میرے ساتھ چلو۔ آواز مردانہ تھی۔ نہیں رشید صاحب، میں ایسے نہیں جا سکتی، شوہر تھا میرا، مجھے اس کی عدت تو پوری کرنی ہے۔ اسے اماں کی آواز سنائی دی۔ ارے آج کل کے زمانے میں کون عدت کو مانتا ہے؟ ماڈرن زمانہ ہے۔ دیکھ تیری جوان بیٹی بھی ہے، تو اکیلی کیسے رہے گی؟ اور تم ماں بیٹی کھاؤ گے کہاں سے؟ اماں نے میرا ذکر کیا تو بولا، ارے اس نے کیا کہنا ہے، وہ تو خود ہی کہتی ہے کہ وہ تیری دوست نہیں ہے۔ تو بس ماں کی طرح بتا دینا کہ تم لوگ میرے ساتھ چل رہے ہو، میں کل اسی وقت لینے آ جاؤں گا۔ دیکھ قدرت ہم پر مہربان ہے، تیرا شوہر خود ہی مر گیا، ورنہ میرا تو خیال تھا وہ بہت شور کرے گا۔ باہر ابھی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن اس کا ذہن بڑی تیزی سے سارے دھاگے ملاتا جا رہا تھا۔ مالکن کی موت کے بعد اماں کا ہر روز صبح تیار ہو کر خوشی خوشی کام پر جانا، ابا کی مار چپ چاپ سہے جانا، جیسے یہ سب تو ختم ہونے والا ہو۔ ہر ایک کڑی بڑے آرام سے مل رہی تھی۔ باہر رشید صاحب اب جا رہے تھے۔ ان کے چلے جانے کی کافی دیر بعد انایا منہ ہاتھ دھو کر صحن میں آئی
تو اماں ناشتہ بنا رہی تھی۔ اماں نے گرم چائے اور روٹی اس کے سامنے رکھی اور پھر بیٹی کو بتایا کہ بڑے صاحب آئے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ ہم ان کے گھر چلے جائیں۔ دراصل وہاں کا سارا کام میں ہی کرتی ہوں، مالکن بھی نہیں ہے۔ صاحب کہہ رہے تھے آج کل کے زمانے میں ایماندار لوگ نہیں ملتے، اتنی جلدی وہ کسی اور کام والی کو نہیں رکھ سکتے۔ عنایا خاموشی سے کھاتی رہی، اس نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ تمہاری عدت اماں؟ اس نے نوالہ لیتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا۔ ارے وہ تو میں صاحب کے گھر پر بھی پوری کر سکتی ہوں، اتنا عرصہ اکیلے تو نہیں رہ سکتے نا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ ابا کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، ابا تو اپنی زندگی میں بھی ہفتوں ہفتوں گھر نہیں آتا تھا، مگر بولی کچھ نہیں۔ اماں پہلے ہی سب کچھ طے کر چکی تھی، اب تو کسی بات کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ قسمت بھی اماں کا ساتھ دے رہی تھی، اس کی ماں کی نظر میں یہ اس کا حق تھا۔ کب جانا ہے اماں؟ اس نے ناشتہ کرنے کے بعد پوچھا۔ اماں نے بتایا کہ آج ہی سامان باندھنا ہے اور کل صاحب لینے آئیں گے۔ جی ٹھیک ہے کہہ کر وہ اپنی ماں کے ساتھ سامان باندھنے لگی۔ سامان تھا ہی کیا، بس کپڑے اور عنایا کی کتابیں تھیں۔ رات کو وہ جلد ہی سو گئی۔ سارا دن اماں اسے رشید صاحب اور ان کے گھر کے قصیدے سناتی رہی۔ رشید صاحب زیادہ مالدار نہیں تھے، بس متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، مگر یہ اس کی ماں کی سادگی تھی کہ رشید صاحب کا معمولی سا مکان بھی اپنے کچے ٹوٹے پھوٹے گھر کے آگے حویلی لگتا۔ صبح آنکھ کھلی تو باہر رشید صاحب آ چکے تھے۔ اماں کے ساتھ مل کر خوشی خوشی سامان اس کی گاڑی میں رکھوا دیا۔ محلے والوں کو بھی اماں نے وہی کہانی سنائی جو اسے سنائی تھی۔ سارے محلے والے گاڑی کے ارد گرد جمع تھے۔ ان کے علاقے میں گاڑیاں شاذر و نادر ہی آتی تھیں۔ ہمسائے جم و گویاں کر رہے تھے، مگر اماں کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، جبکہ عنایا ان لوگوں کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی۔ کچھ دیر بعد وہ کچی بستی سے نکل کر ایک متوسط علاقے میں آ گئے۔ رشید صاحب ایک گھر کے آگے گاڑی روک کر باہر نکلے، چابی سے دروازہ کھولنے لگے۔ اماں سامان اٹھانے لگی۔ عنایا باہر نکل کر راستوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا رہی تھی کہ اسے صبح کتنا چل کر اور کہاں کہاں سے گزر کر بس اسٹاپ تک پہنچنا پڑے گا۔ آتے ہوئے وہ یوں بھی راستے دھیان سے یاد کرتے ہوئے آتی۔ وہ اندر آئی تو صاحب اماں اور اس کو کمرے بتانے لگے۔ یہ مہمانوں کا کمرہ ہے، یہاں عنایا رہ لے گی، پر تم یہاں میرے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں رک جانا، کیونکہ تم نے بتایا تھا کہ عنایا رات دیر تک پڑھتی ہے تو تمہیں تکلیف ہوگی۔ جی صاحب ٹھیک ہے کہہ کر اماں خوشی خوشی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آپ بھی جا کر اپنا کمرہ دیکھ آؤ، اور عنایا جی اچھا کہتی ہوئی چلی گئی۔ کمرہ واقعی بہت اچھا تھا۔ عنایا اپنی ماں کی طرح دولت کے روب میں نہیں آئی۔ آج کے دور میں کچھ بھی مفت نہیں ملتا، اس نے سوچا۔ بہرحال ہر چیز کی قیمت چکانا ہوتی ہے، یہ بات وہ جانتی تھی، اس لیے یہاں آنے کے بعد ہر چیز کا بغور مشاہدہ کر رہی تھی۔ ایک چیز جو اس نے بہت محسوس کی کہ رشید صاحب اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے بہرحال ہر عورت میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنی طرف آنے والی نگاہوں کو بخوبی پرکھ سکتی ہے۔ عنایا کو ان کی نگاہوں سے گھن آ رہی تھی۔ شب و روز یوں ہی گزرتے رہے۔ اماں بہت خوش تھیں۔ سارے گھر کا کام تو وہ پہلے بھی کرتی تھیں، لیکن ایک ملازمہ کی حیثیت تھے۔ اب وہ گھر میں مالکن کی طرح رہنے لگیں۔ عدت پوری ہو جانے کے بعد رشید صاحب اور اماں نے نکاح کر لیا۔ بس سادہ سی تقریب تھی، چند ہی لوگ شریک ہوئے تھے۔ عنایا نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، البتہ رشید صاحب کی نگاہوں سے اسے آج بھی وحشت ہوتی، مگر وہ اماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے شام دیر سے آتی اور کمرے سے کم ہی نکلتی۔ اماں خوش تھیں، یہ اس کے لیے کافی تھا۔ ایسا ہی کچھ حال رانی کا تھا، جو اپنے باپ کی خوشی میں خوش تھی۔ عنایا کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اسی طرح اسکالرشپ پر پڑھ رہی تھی اور اپنا خرچہ خود اٹھا رہی تھی۔ دن یوں ہی پر لگا کر اٹھتے گئے۔ عنایا پر بہت سارے راز افشاں ہوئے۔
رشید صاحب ان کے لیے مالدار صحیح مگر اپنے طبقے میں متوسط تھے۔ دکان پر وہ خود کم ہی جاتے تھے، زیادہ کام ملازمین سنبھالتے اور ملازمین ان سے خوش نہیں تھے کیونکہ رشید صاحب انہیں مقررہ وقت پر تنخواہ دیتے، نہ ہی کوئی مراعات دیتے۔ غرض وہ ایک سخت اور لالچی آدمی ثابت ہوئے۔ ایک دن رشید صاحب کے کسی دوست کے گھر کوئی تقریب تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اماں کے ساتھ عنایا بھی اس تقریب میں جائے۔ وہ اس کے لیے ایک خوبصورت سا جوڑا بھی لائے اور اسے اچھے سے تیار ہونے کو کہا۔ وہ اپنی تعلیم کے آخری سال میں تھی اور اس طرح کی سرگرمیوں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا، مگر وہ انکار بھی نہیں کر سکی۔ بہرحال ان کے گھر پر وہ انہی کے رحم و کرم پر تھی۔ یہ تقریب بہت شاندار تھی۔ وہاں کافی مالدار اور دولت مند گھرانوں کے لوگ تھے۔ رشید صاحب اپنی بیوی اور بیٹی کو ہر ایک سے ملواتے رہے۔ عنایا خوبصورت تھی، بہت اچھے سے تیار ہوئی تھی اور پھر باوقار اور پراعتماد بھی تھی۔ سبھی کو وہ بہت پسند آئی۔ جو بھی اس سے ملتا اس سے اس کی تعلیم کا پوچھتا اور بہت متاثر ہوتا۔ گھر واپس لوٹنے تک اماں خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ انہوں نے تو کبھی اس کی تعلیم پر توجہ نہیں دی تھی، خود ان پڑھ تھیں، مگر عنایا کے شوق کو دیکھتے ہوئے اسے تعلیم کی اجازت دی تھی۔ غربت اور باپ کے شرابی ہونے کی وجہ سے اس کا کبھی کوئی رشتہ آیا نہیں تھا، نہ ہی کبھی اس نے شادی کا سوچا، مگر اب جب سب بڑے لوگوں کو ان کی بیٹی پسند آئی تھی تو ضرور اس میں کوئی خاص بات تھی۔ اب عنایا اپنے لیے کسی شہزادے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ غریب گھرانوں میں لڑکیوں کو پڑھایا لکھایا اسی لیے جاتا ہے کہ ان کے اچھے رشتے آئیں، سو وہ بھی اپنی بیٹی کی رخصتی کے خواب دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دنوں بعد جب عنایا تھکی ہاری گھر لوٹی تو دیکھا کچھ مہمان آئے بیٹھے ہیں۔ لباس سے کافی دولت مند گھرانے کے لگتے تھے۔ عنایا سلام کرنے گئی تو خاتون نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور بات چیت کی۔ کچھ ہی دیر بعد مہمان خاتون اپنے پرس سے انگوٹھی نکالنے لگی اور عنایا کی انگلی میں پہناتے ہوئے بولی، مسز رشید، ہمیں تو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے اور میں اسے یہ انگوٹھی پہنا رہی ہوں۔ اس حرکت پر وہ جہاں ششتر رہ گئی، وہاں اماں کا بھی یہی حال تھا۔ لیکن ہمیں سوچنے کے لیے کچھ وقت تو دیں، رشید صاحب بولے تو خاتون نے جواب دیا، ارے رشید بھائی، ہمارے بارے میں کسی سے بھی پوچھ لیں، ماشاءاللہ اکرم صاحب شہر کے نامی گرامی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے جی، لیکن مگر خاتون نے اماں کی بات بیچ میں کاٹ دی، ارے یہ لیکن ویکن چھوڑیں، بس اس ہفتے کو آ کر ہمارے گھر کھانا کھائیں اور گھر وغیرہ بھی دیکھ لیں۔ یہ ہمارے گھر کا پتہ ہے۔ اس ہفتے کی شام ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ مجھے تو آپ کی بیٹی اسی دن پسند آ گئی تھی، میرا بس چلتا تبھی سے انگوٹھی پہنا دیتی۔ وہ عنایا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی اور ساتھ میں ایک کاغذ اماں کو دیا۔ ہفتے والے دن اماں اور رشید صاحب ان کا گھر بھی دیکھ آئے اور کافی خوش ہوئے۔ بڑے لوگ ہیں، جنگل جتنا گھر ہے ان کا، یہ بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں، کوئی درجن بھر تو ان کے ملازم ہوں گے۔ کھانا بھی میز پر بیٹھ کر کھاتے ہیں، جیسے ڈراموں میں بتاتے ہیں، بالکل ویسے۔ اور گھر کا تو پوچھو مت، گھر اتنا بڑا ہے کہ تو کھو ہی جائے گی، راج کرے گی میری بیٹی۔ اماں وہاں سے آنے کے بعد اسے ایک ایک چیز بتا رہی تھیں، جبکہ وہ اماں کی سادگی پر مسکرا رہی تھی جو دولت کے روب میں آ گئی تھیں۔ لڑکے سے ہم نہیں ملے، اس کے ماں باپ کہہ رہے تھے آفس جاتا ہے، رات دیر سے آتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے بیچارہ۔ میں اور رشید اس جمعے کو تیری رخصتی کی تاریخ پکی کر آتے ہیں۔ اماں اس جمعے کو؟ اسے جھٹکا لگا، میری تعلیم کا آخری سال ہے اماں، مجھے تعلیم تو مکمل کرنے دیں۔ ارے تو بعد میں پڑھ لینا نا، انہوں نے کہا ہے عنایا جتنا چاہے پڑھے، اصل میں تیرے ہونے والے دولہا موہت کو ملک سے باہر جانا ہے تو وہ شادی کر کے تجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ ہم نے بھی کون سی تیاری کرنی ہے، جہیز سے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب ہے، اور ان بڑے لوگوں کا آج کل کوئی نیا فنکشن نکلا ہے کہ بارات اور ولیمہ ایک ہی دن کرنا ہے، تو شادی ہال اور کھانے وغیرہ کا خرچہ بھی وہی کریں گے،
انہوں نے کہا ہے کہ آپ بیٹی دے رہے ہیں، بس یہی کافی ہے، دیکھ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ دونوں جانب سے سب کچھ طے ہو چکا تھا، اسی لیے مزید بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ عنایا نے خاموشی سے سر تسلیم خم کر دیا، مگر اس کی چھٹی حس کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ رخصتی کے بعد جب موہت اس کے پاس آیا تو وہ ایک عام صورت سا لڑکا لگا۔ اس نے عنایا پر کوئی توجہ نہیں دی، کپڑے بدلے اور عجیب سے حلیے میں باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ساس کمرے میں آئی اور اس کے مد مقابل بیٹھ کر گویا ہوئی، بیٹا، موہت میرا اکلوتا بیٹا ہے، منتوں مرادوں سے پیدا ہوا ہے، سب کا لاڈلا، بس اسی لاڈ پیار نے اسے خراب کر دیا، برے دوستوں کی صحبت نے مزید بگاڑ دیا، نشہ کرنے لگا ہے۔ ہم نے تو لاکھ روکا ٹوکا مگر بے سود۔ موہت کے ابا سیاست میں آ گئے تو کچھ لوگوں نے باتیں بنائیں کہ آپ کے بیٹے کی تعلیم ختم ہو چکی ہے، اس کی شادی کیوں نہیں کی؟ مگر لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے اب ہمیں لوگوں کی باتوں سے بچنے اور موہت کے پاپا کی سیاست کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں اس کی شادی کرنا پڑی، اور تم سے بہتر کوئی اور مل نہ سکی۔ ہم نے تمہارے سوتیلے باپ کو 50 لاکھ دیکھ کر منہ بند کرنے کا کہا، اور وہ لالچی انسان بک بھی گیا۔ وہ شل سی بیٹھی ساری کہانی سن رہی تھی، اتنا گہرا صدمہ کہ آنسو بھی نہ نکلے۔ بیٹا تم کپڑے بدلو اور سکون سے سو جاؤ، تمہارے گھر سے تمہارا ہر تعلق ختم، اب اس گھر میں ہماری بہو بن کر رہو، تمہیں ہر آسائش ملے گی، ہر خواہش پوری ہوگی، بس اپنا منہ بند رکھنا۔ وہ تو چلی گئی، مگر وہ جہاں تھی جیسی تھی وہیں بیٹھی رہ گئی، دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، گویا اسے بیچا گیا تھا۔ اپنی توہین کا سوچ کر اسے خود سے کرہت آ رہی تھی، تو کیا وہ اتنی ارزاں تھی کہ اسے یوں ہی بیچ دیا گیا؟ آنکھوں میں آنسو تھے، پوری دنیا کو آگ لگانے کا جی چاہا، ساری رات یہی کیفیت رہی۔ فجر کی آذانیں ہوئیں تو ہوش میں آئی، بے اختیار اٹھی اور اسی لباس اتار کر پھینکا، وضو کیا اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد رو رو کر دعا کی۔ اسے نشئی باپ سے نشئی شوہر تک کا سفر ہرگز قبول نہیں تھا۔ نماز کے بعد اس نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا کہ اس صورتحال میں وہ کیا کرے۔ اس کے آگے 3 راستے کھلے، اول تو یہ کہ وہ خودکشی کر لے، دوم یہ کہ رو دھو کر سمجھوتا کر لے، تیسرا یہ کہ اپنے حق کے لیے لڑے اور زندگی اپنی مرضی کے مطابق جیے۔ اس نے سب سے مشکل راستے کا انتخاب کیا۔ اگلی صبح وہ نئی دلہنوں کی طرح تیار ہو کر ناشتے کی میز پر گئی، سب سے میٹھے لہجے میں باتیں کرتی رہی۔ دوپہر کو موہت گھر واپس آیا تو وہ اپنے کمرے میں ہی تھی۔ موہت کمرے میں آتے ہی بستر پر ڈھیر ہو گیا، منہ سے شراب کی گندی بو آ رہی تھی۔ اسے بے اختیار اپنا باپ یاد آیا، فرق صرف اتنا تھا کہ ابا سستا نشہ کرتے تھے اور موہت مہنگا نشہ۔ خیر، اس نے ساری سوچوں کو سر جھٹک کر پھینکا۔ اسے اس گھر کی اچھی بہو ہونے کا رول ادا کرنا تھا اور اس بگڑے ہوئے انسان کی اچھی بیوی بننا تھا۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ کوئی جواب نہ آیا تو اس نے خود ہی بات جاری رکھی، آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں لاتی ہوں۔ وہ صوفے سے اٹھی ہی تھی کہ موہت اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور چیخ کر بولا، آج تو تم نے مجھ سے بات کر لی، آئندہ مجھ سے مخاطب ہوئیں تو بہت برا ہوگا۔ عنایا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم کون ہو؟ تمہارا خاندان کیا ہے؟ اور تمہیں کتنے میں خریدا گیا ہے؟ یہ میں اچھے سے جانتا ہوں، تم جیسوں کو تو میں دیکھتا تک نہیں ہوں۔ ایک سے ایک اچھے گھرانے کی گرل فرینڈ ہے میری، میں جسے چاہوں جب چاہوں جتنے وقت کے لیے چاہوں خرید سکتا ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ تمہاری ضرورت نہیں ہے، جنہیں میں چنوں گا ان کی کوئی کلاس ہوگی، تم صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہو، خبردار جو میرے پاس آئیں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گیا۔ عنایا کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، مگر یہ راستہ اس نے خود چنا تھا، سو اس پر آخری سانس تک چلنا تھا۔ اگلے کچھ عرصے تک یہ کردار اچھی طرح نبھانے کے بعد اس نے ایک روز اپنے ساس سسر سے فرمائش کی کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہے۔
اسے اجازت مل گئی۔ اب وہ ہر روز باقاعدگی سے یونیورسٹی جاتی۔ کچھ دن تو اس کی نگرانی کی جاتی رہی، پھر اس پر اعتماد بحال ہو گیا۔ اب کی بار عنایا کی باری تھی۔ اس نے ایک NGO سے رابطہ کیا، انہیں ساری صورتحال بتائی۔ وہ خود ایک وکیل بننے لگی تھی، اسے ہر چیز کی سمجھ تھی، ہر قانون کی۔ NGO ایک مضبوط ملک کی ملکیت تھی، لہٰذا ہر دباؤ سے آزاد تھی۔ عنایا موقع ملتے ہی گھر سے ضروری کاغذات جمع کرتی۔ اس کے سوتیلے باپ سے کیا گیا معاہدہ، نکاح نامہ اور محب کی نشے کی حالت میں تصویریں، غرض ہر چیز کی۔ یہ سب کچھ جمع کر کے وہ NGO کے حوالے کرتی رہی۔ پھر ایک دن اس کے کیس سے متعلق تمام افراد کو کورٹ کا نوٹس گیا تو سبھی حیران رہ گئے۔ اس دن عنایا گھر نہیں آئی تھی، بلکہ NGO ہی کی تحویل میں تھی، تاکہ اس پر کسی قسم کا دباؤ نہ ڈالا جائے۔ اس کے وکیل نے میڈیا کی مدد بھی لی۔ یوں موہت کے والد کی نہ صرف سیاست متاثر ہوئی، بلکہ ان کی شناخت بھی مسخ ہو گئی۔ چند ماہ بعد اس کے کیس کا فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا۔ موہت سے طلاق مل گئی۔ اب وہ اپنی آزادی سے زندگی گزار رہی تھی۔ تعلیم ختم ہونے کے بعد اسے فوراً ہی ایک نوکری کی پیشکش ہوئی، جو اس نے قبول کر لی تھی۔ کل اس کی زندگی نئے سرے سے شروع ہوئی، نئی امیدوں اور نئے خوابوں کے ساتھ۔ اسے اپنے استاد کی ایک بات آج بھی یاد تھی: آپ جیسے بھی ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن آپ جس قسم کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اس نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے چنی تھی اور یہ طے تھا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔